بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر، نالا کہتے ہیں عربی میں کسی چیز تک پہنچنے کو، اور تنالو تم نہیں پہنچ پاؤ گے. لن کا مطلب ہرگز، تم ہرگز پہنچ نہیں پاؤ گے، بلکہ لن کا مطلب ہرگز نہیں نفی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. عربی میں چند ایک الفاظ جیسے لن، لا، لما، اور لما کی اور بھی قسمیں ہیں. اور لن کا مطلب یہ ہے کہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تنالو تم پہنچ جاؤ البر، اور بر کہتے ہیں نیکی کو. اور اسی میں اللہ تعالی کا نام آتا ہے البار، بہت زیادہ نیکی کی توفیق دینے والا، یا بہت زیادہ اللہ تعالی نیکی کا کرنے والا. تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ تم ہرگز اس نیکی کے مقام تک نہیں پہنچ پاؤ گے جس کا نام ہے البر، یعنی نیکی کا اعلیٰ ترین جو مقام ہے تم اس کو اس وقت تک نہیں چھو سکتے حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو، کھپاؤ، دے دو، مما کچھ حصہ اس میں سے، تحبون جو تم محبت کرتے ہو، جس سے تمہیں تعلق ہے. مما کا لفظ جو ہے یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، ایک من اور ایک ما. اور من کا مطلب تو ہوا سے، اور ما جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، ما تحبون جس سے تمہیں محبت ہے، جو چیز تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، من اس میں سے کچھ حصہ. جب تک تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے نیکی کے اعلیٰ درجے تک تم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے. جو البر ہے، بر پر جو ال لگایا گیا ہے تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا کہ اعلیٰ ترین نیکی، اور نیکی کا اعلیٰ ترین درجہ تم اس وقت تک وہاں نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے، جس سے تمہیں تعلق ہے. اور یہ آیت کریمہ در حقیقت یہودیوں پہ بھی نازل ہوئی، اور یہودیوں کے لیے بھی نازل ہوئی. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان یہودیوں کے ہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا، اس کی ایک علت اور وجہ یہ بھی تھی کہ وہ دو بھائیوں میں جب آپس میں بات ہوئی تو اس نے کہا بھائی ہم انہیں مان نہ لیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. تو اس نے کہا تمہیں حکومت چھوڑنی پڑ جائے گی، اور میں جس درجے کا ہوں کلیسا میں مجھے اس سے دستبرداری اختیار کرنی پڑے گی. تو اگر اس قیمت پہ کر سکتے ہو تو پھر ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم اگر اس نیکی تک پہنچنا چاہتے ہو، ایمان تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور یہ چیزیں ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کرو جسے تم سب سے زیادہ اچھا سمجھتے ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ اچھی جو چیز انسان سمجھتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرے. اور وہ یہودی جو تھے، ایک بات تو اس میں یہ تھی کہ وہ اب اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرتے، یعنی اپنی ریاست کا کوئی پرواہ نہ کرو، حکومت کی کوئی پرواہ نہ کرو، اللہ کے لیے اسے خرچ کر دو، چھوڑ دو. اور یہ جو کلیسا میں اتنا بڑا عہدہ تمہیں ملا ہوا ہے، بالکل قطعاً اس کی پرواہ نہ کرو، اسے بھی اللہ کے لیے چھوڑ دو. تو معلوم ہوا اس سے ایک بات تو یہ کہ صرف یہ عام مادی چیزیں ہی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کی جاتی، بلکہ وہ عہدے، وہ مناصب، وہ بڑے بڑے اعزازات جو انسان کو ملتے ہیں،
اگر وہ بھی اللہ کی راہ میں رکاوٹ پیش آئے اور آدمی ان چیزوں کو چھوڑ دے تو بھی خرچ کرنے میں شمار کیا جائے گا۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور ہرگز تم نیکی کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں سے کچھ نہ خرچ کرو جو چیز تمہیں زیادہ پسند ہے۔ اور اسی کی تائید ہوتی ہے اس حدیث سے جو غزوہ تبوک میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہیں جا سکے، اور اس سے پہلے ان کا ذکر آیا ہے ایک جگہ کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہمیں سواری دے دیں، تو یہ آیت آئی تھی نا اس دن کہ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے۔ تو جب لوگ لوٹے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ کیوں ہمارے پاس اتنا نہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو اس موقع پر بھی آیا ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ کہا کہ اللہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو تیری راہ میں خرچ کریں، تو میں اپنی عزت کو تیری راہ میں خرچ کرتا ہوں، اور میں یہ طے کرتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی مجھے کیسے ہی برا بھلا کہے گا میں اس انسان کو جواب نہیں دوں گا، میں اپنے غصے کو قابو میں رکھوں گا، میں بدلہ نہیں لوں گا جو بھی کچھ کہے۔ اور انہوں نے یہ نیت دل میں کی، اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ اگلے دن جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کی ہے چیز، اپنی عزت کا معاملہ، اللہ نے اسے بہت اچھی طرح قبول کیا۔ تو زور اس چیز پہ دیا گیا کہ خرچ کرو، پیسے نہیں ہیں قربانی دو۔ زیادہ مناسب لفظ یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی دو اللہ کے لیے، اپنی ریاست کی قربانی دو، اپنے عہدے کی قربانی دو، تب جا کر تم اللہ کے دین کو حاصل کر سکتے ہو۔ اگر عہدہ اور ریاست رکاوٹ بنتی ہے تو مت اس کو دیکھو، اللہ کی طرف چلو۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کو یہ چیز پسند ہے کہ جس چیز سے آدمی کو محبت ہے اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اسی لیے اس آیت کریمہ کو پڑھ کے بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رکے اور انہوں نے کہا پروردگار کون سی چیز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے؟ پھر انہوں نے غور کیا اور انہوں نے کہا اللہ یہ تیرے لیے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول میرا ایک باغ ہے اور سب سے زیادہ مجھے وہی چیز عزیز ہے اور اسی سے محبت ہے اور میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا ہے نیکی کے اعلیٰ مرتبے تک جب پہنچو گے جب وہ چیز خرچ کرو جس سے محبت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اسے قبول کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اچھا طرح ایسے کرو کہ اس اپنے باغ کو اپنے چچا زاد بھائیوں پر تقسیم کر دو۔ انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو پھر فائدہ ہمارے ہی خاندان کو رہا، تو آپ نے فرمایا بس اللہ نے قبول کر لیا۔ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گئے اور ان کے بچے اہلیہ یہ لوگ باغ میں تھے، تو انہوں نے کہا بس باہر آ جاؤ، اسے میں نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہے اور اللہ کے لیے خرچ کر دیا، اب ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو پڑھا اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ میں نے جب اس آیت کو پڑھا ہے تو مجھے مال غنیمت یاد آیا جو اس مرتبہ مسلمانوں کو حاصل ہوا ہے اور اس میں میرا بھی حصہ ہے، جو اس حصے میں فلاں فلاں چیز یہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ وہ چیزیں مجھے اچھی لگیں کہ میرے پاس آئیں گی، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ اس چیز کو خرچ کرو مما تحبون، جس سے تمہیں محبت ہے، تو مجھے تو اپنی سب سے زیادہ اچھی چیز یہی لگی کہ اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے ایک گھوڑا لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بہت اچھا، اور عرض کیا اللہ کے رسول یہ گھوڑا ہے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، اور یہ آیت پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے تمہارے اس گھوڑے کو قبول کیا، اور انہی کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اسامہ اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور یہ گھوڑا تم لے لو، تمہارے باپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا صدقہ نیکی خدا نے قبول کی اور یہ تم لے لو۔ تو اس لیے آدمی سوچتا رہے کہ جو چیزیں اچھی ہیں ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس چیز کو لوٹا دیتے ہیں
یہ نہیں ہے کہ خدا اپنے ذمے کسی انسان کا کوئی قرض رکھ لے. وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ بھی، ما کا مطلب جو کچھ بھی، تنفقوا تم خرچ کرتے ہو، من شیء ذرہ برابر، کوئی بھی چیز چھوٹی یا بڑی، جس چیز سے تمہیں محبت ہو یا نہ ہو، ردی اور بیکار ہو یا اچھی ہو، کوئی بھی چیز جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، فإن اللہ، سو اللہ تعالی بہی علیم، اس کے ساتھ علم والا ہے، تو اللہ ویسی ہی جزا تمہیں دے گا جیسی چیز تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کی. سب سے اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی ہی چیز کی جزا دے دے گا. اور کوئی بھی چیز اگر ردی اور بیکار خرچ کرو گے اس کا بھی تمہیں ثواب بہرحال ملے گا. اللہ کی راہ میں اس سے معلوم ہوا کہ پہلا نمبر تو یہ ہوا کہ وہ چیز خرچ کرے جس سے اسے محبت ہے، اور دوسرے وہ چیز بھی خرچ ہوتی ہے جس کی انسان کو خود سے ضرورت نہیں ہوتی لیکن اللہ کی راہ میں اسے بھی دیتے ہوئے شرمائے نہیں. بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ چیز میں اپنے گھر تو رکھ نہیں سکتا اور مجھے تو اچھی نہیں لگتی، اسے میں کیوں اللہ کی راہ میں دوں. وہ اصل حقیقت اس کی اتنی سی ہے کہ وہ چیز آپ کی ضرورت کی نہیں. ممکن ہے کسی کی ضرورت کی وہی چیز ہو، آپ کے لیے بیکار ہے، دوسرے کے لیے ممکن ہے بیکار نہ ہو، تو اسے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کا بھی ثواب ہے. اس لیے فرمایا وما تنفقوا، جو کچھ بھی تم خدا کی راہ میں خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ بہت علم رکھتا ہے. اسی علم کے بعد تمہیں اس کے علم کے مطابق اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا. یہاں پر کتنے لوگ ہیں گھر کی بہت سی چیزیں پھینک دیتے ہیں، سویٹر ہے مثلاً، تکیہ ہے، چادر ہے، وہ کہتے ہیں اب یہاں کوئی لینے والا ہی نہیں اور پرانی چیز ہو گئی، اب ہم نے کیا کرنا ہے. بجائے پھینکنے کے کوئی آدمی اس سے جمع کرا دیتا ہے کہ یہ ان ممالک میں چلی جائے جہاں لوگ غریب ہوتے ہیں، وہاں لوگ لے لیں گے تو ان کے لیے تو گویا وہ 5 سال اور چیز کام آ جائے گی، 10 سال وہ اور غربت اس میں اپنی سمیٹ لیں گے. تو اس لیے نہ گھبرائے کہ یہ چیز چونکہ میری طرف سے بیکار ہو چکی تو اب کیا اللہ کی راہ میں دینا، اس کا مصرف کوئی اور ہو سکتا ہے. مثلاً کھانا پک گیا گھر میں فرض کیجئے اور اس کھانے میں مرچیں زیادہ ہیں، اب کوئی آدمی نہیں کھا سکتا اور وہ کسی ایسے گھر میں بھیج دیتا ہے جنہیں مرچوں کی کوئی اتنی پرواہ نہیں ہے، تو وہ ان کے تو کام کی چیز ہو گئی نا. اب یہ نہیں ہے کہ ردی اور بیکار چیز اس نے دے دی اللہ کی راہ میں، بلکہ کسی وجہ سے کوئی عارضہ پیش آ گیا تھا، اس وجہ سے یہ بات ہو گئی. تو اللہ کی راہ میں گویا خرچ کرتا رہے جو بھی چیزیں اللہ نے دی ہیں.